اب بروز جمعہ گھریلو امور اور یوم جمعہ کے تقدس میں کیا اہتمام ہونا چاہیے؟ کیا کہیں گی ہماری بہنوں کو، اور ہمیں بھی، ہماری بھی اصلاح ہو جاتی ہے اس تعلق سے؟ شکریہ زینب. میں اس پر بہت زور دیتی ہوں کہ پہلے اپنی فکر کو درست کر لیں تو عمل خود بخود درست ہو جاتا ہے. کہ اگر آپ کی سوچ میں یہ رہے کہ یہ عظمتوں والا دن ہے، اس دن نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، یہ عید کا دن ہے جیسے آپ نے کہا، جب یہ آیت مبارکہ اتری نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، تو ایک یہودی نے آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے پاس آتی تو ہم اس دن کو عید کی طرح مناتے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آلریڈی اس دن ہماری 2 عیدیں تھی، ایک تو یہ یوم عرفہ تھا اور دوسرا یہ کہ جمعے کا دن تھا. تو یہ دونوں دن ہمارے لیے عید کے سے دن ہے. تو عید کے دن کا خصوصی آپ سوچیں نا، تو تہوار پر کیا کیا جاتا ہے؟ بندہ صاف ستھرا لباس پہنتا ہے، اہتمام سے تیار ہوتا ہے. اللہ نے ان 7 دنوں میں ہمیں عید کا سا دن عطا کر دیا کہ آپ اس دن صاف ستھرے ہو جائیں، نہائیں، ان کا ثواب رکھ دیا. باقاعدہ یہ ساری سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. مسواک کرنا، خوشبو لگانا، آپ نے ناخن کاٹنے ہیں، آپ نے صاف ستھرے کپڑوں کا اہتمام کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں ظاہراً بھی اور باطناً بھی ایک تازگی اور فریشنس آ جاتی ہے. اور اس سلسلے میں بڑا اہم رول خواتین نے ادا کرنا ہوتا ہے کہ جمعرات کا دن آئے تو آپ دیکھیں اس سے پہلا دن بھی اس جمعے کی وجہ سے جمعرات کا دن کہلاتا ہے. تو جمعرات کے دن سے تیاری کا اہتمام کہ کل کون سے کپڑے پہننے ہیں، ان کو پہلے سے تیار کر کے رکھیں. اگر کپڑے دھونے والے ہیں تو جمعرات کو دھو لیجئے جمعے کے دن، تاکہ دنیاوی امور میں آپ مصروف نہ رہیں اور یہ دن عبادت کے لیے مخصوص رہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس صفائی کے لیے اور بچوں کے لیے خصوصی طور پر ان کے صاف ستھرے کپڑے پہنانا، ان کو نہلانا، ان کو تیار کرنا کہ آپ نے جمعے کی نماز کے لیے جانا ہے. لازمی ٹوپی پہن کے بچے اتنے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. اور جن جن مساجد میں اہتمام ہے خواتین کی نماز کا، تو وہاں خواتین کو جانا چاہیے. جا کے جمعے کی نماز کا وہ بھی فضیلت ہے ایک باجماعت کے ساتھ پڑھنے کی. جہاں جہاں اہتمام ہے با پردہ اور خواتین کے لیے تو وہاں جانا چاہیے. پھر آپ دیکھیں تو یہ درود پاک کا، جیسے انہوں نے بھی کہا کہ درود پاک کی کثرت اس دن خصوصی طور پر جمعے کا دن آ گیا، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہنا ہے. کیونکہ اس دن کا درود پاک خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب روشن دن روشن رات آ جائے تو اپنے پیغمبر پر کثرت سے درود بھیجا کرو. تو درود پاک ویسے ہی رحمتوں کو کھینچ لانے کا سبب بن جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جاتا ہے. اور پھر درود پاک پڑھتے ہیں، گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں اور بھلائیوں اور خیر کے عمل سے آپ زیادہ سرشار ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے درود پاک کی کثرت. پھر اس میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کو فضل قرار دیا جمعے کے دن کی نماز کو، اور پھر کہا وابتغوا من فضل اللہ، کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اور اللہ کا فضل کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک اور جگہ آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ ہم نے آپ کو وہ علم عطا کیا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو وہ ساتھ ہی فرمایا کہ یہ اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے. گویا علم کو اللہ نے فضل عظیم قرار دیا. اور جمعے کو کہا کہ جمعے کی نماز کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو. تو اس کو علماء کرام نے یوں جوڑا ہے کہ جمعے کے دن خصوصی طور پر علم کی مجالس کا اہتمام کرو. جو خواتین گھروں پر کر سکتی ہیں، درس کا اہتمام کر سکتی ہیں، محفل کا اہتمام کر سکتی ہیں جس میں درود پاک کثرت سے پڑھا جائے یا درس دیا جائے. تو آپ اور نہیں تو بچوں کو ہی بٹھا کر کہ یہ جو جمعے کے بعد کا ٹائم ہے اس میں ہم نے بیٹھ کر ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو ہر دفعہ بچوں کو کچھ نہ کچھ سکھانا، دین کے بارے میں کوئی بات کرنی. تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک درود پاک کی بھی فضیلت مل رہی ہوگی، علم کی بھی فضیلت عطا ہو رہی ہوگی. پھر سورہ کہف کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حوالے سے فرمان مبارک بھی ہے، تو اس کی فضیلت بھی ہے. تو جمعے والے دن خصوصی طور پر قرآن مجید کی تلاوت، خاص صورتوں کی تلاوت، سورہ کہف کی تلاوت ایک باعث برکت ہو جاتی ہے آپ کی گھر کی فضائی در و دیواری. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ہر کمرے میں اگلے جمعے کو دوسرے کمرے میں اہتمام کریں کہ در و دیوار میں ذرے ذرے میں وہ تلاوت رچے بسے، درود پاک کی برکت ہر کمرے میں آئے، تاکہ کوئی بھی ایسے اثرات ہیں وہ بھی چھٹ جاتے ہیں پھر اس سے، اور ہر طرح کے فائدے ہی فائدے اس میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو خواتین کے لیے خصوصی طور پر یہ ہے کہ وہ درود پاک کی محفلوں کا اہتمام، علم کی مجالس کا اہتمام کریں، جہاں ضرورت ہے وہاں جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں
حضرت مصعب بن عمیر نے پہلی مرتبہ جمعہ پڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. انہیں مقری کہا جاتا تھا, آپ نے انہیں مدینہ پاک بھیجا تو وہ قرآن پڑھانے والے کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو پہلا جمعہ جو تھا وہ حضرت انہوں نے پڑھایا. پھر اس کے بعد ہجرت سے پہلے حضرت اسد بن زرارہ نے جمعہ پڑھایا اور بنی بیازہ کے محلے میں, اور اس وقت 40 مسلمان موجود تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد گئے تو مسجد قباء جہاں بنی ہے قباء میں ٹھہرے. 4 دن بعد آپ جمعے والے دن بنی سالم کے محلے میں آپ نے پہلا جمعہ پڑھایا. یہ تصور میں رہے کہ کیسے مسلمانوں نے ایک ایک دن آگے بڑھتے رہے دین میں, اور اس میں تو خواتین بھی ذوق و شوق سے اس دن کا اہتمام. اچھا آپ جمعے کے مطلب یوم جمعہ میں بھی سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں اور جمعرات کی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں. بالکل, آپ یہ ذہن میں رکھیں, دیکھیں مغرب سے ہمارا اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. جی میں نے اس لیے آپ سے سوال کیا. جمعے کی رات ہی وہ ہے, تو جمعہ شروع ہو گیا ہے مغرب سے, تو اس لیے آپ رات میں پڑھ سکتے ہیں, صبح میں پڑھ سکتے ہیں, دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جو دنیاوی امور ہیں ان کو اس دن ترک کر دیجئے. کپڑے دھونے کا, صفائیوں کا جو زیادہ عمل ہے. جی